بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصلحت یا مصالح مرسلہ اصول فقہ کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا اپنا ایک خاص مفہوم، خاص شرائط اور خاص حدود ہے۔ لیکن دور حاضر کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کچھ تجدد پسند اسکالرز نے اس اصطلاح کو اپنے طریق استدلال میں اپنایا تو صحیح، لیکن اس کو اپنے مقصد اور اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم پہنا دیا، اور اس کے نتیجے میں اپنے مزعومہ مقاصد کی بنیاد پر بہت سارے منسوسی اور شرعی احکام کی معطلی اور منسوخی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک تزویری طریقہ استدلال ہے جس میں محض اپنی ذاتی رائے اور عقل مجرد کو بنیاد بنایا گیا ہے، شریعت یا شرعی نصوص کو بنیاد نہیں بنایا گیا، جو کہ فقہاء نے اور اصولیین نے جس اصطلاح کو استعمال کیا، جس مصلحت مرسلہ کو انہوں نے ڈسکس کیا، اس کو مکمل طریقے سے یہاں اپنایا نہیں گیا۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پر جن جن اصحاب قلم نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھا، تو کہیں نہ کہیں وہ افراط و تفریط کا شکار نظر آئے، اور لیکن دوسری طرف کچھ اہل علم ایسے بھی ہے جنہوں نے اس موضوع پر کافی معتدل اور متوازن تحریریں بھی لکھی۔ انہی میں سے ایک تحریر شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی ایک اہم کتاب ہے، مختصر اور جامع کتاب ہے، 90 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں۔ اس کتاب کا نام ہے الاستصلاح والمصالح المرسلہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کی ہر بات سے اتفاق کیا جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مبتدئین کے لیے خاص کر اور دیگر اہل علم کے لیے بھی عموماً یہ کتاب بڑی مفید ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اور اس کی دیگر بھی کئی خصوصیات ہے۔ جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو وہ بھی کافی ٹھوس اور اہم مضامین ہے۔ مثال کے طور پر فقہائے حنفیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ حنفیہ کے ہاں مصلحت یا مصالح مرسلہ حجت نہیں ہے۔ یہی بات معاصر علماء بھی کہتے ہیں، جیسے شیخ وہب الزحیلی ہے، شیخ عبد الکریم زیدان ہے، اس طرح کے دیگر معاصرین ہیں، وہ بھی حنفیہ کی طرف یہی بات منسوب کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ نے اس کتاب کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ حنفیہ نے نام اس کو استحسان دیا ہے، لیکن مصالح مرسلہ بھی حنفیہ کے ہاں مقبول ہے اور حجت ہے۔ اسی طرح شافعیہ کی طرف سے اور خاص کر امام شافعی کی طرف سے جو استحسان پر سخت تنقید اور نقد سننے کو ملتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرماتے تھے کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان پہ عمل کیا اس نے گویا کہ ایک نئی شریعت ایجاد کر لی۔ تو اس رد اور اس تنقید کا پس منظر کیا ہے، اور اس رد کا درست مفہوم کیا ہے، انہوں نے یہ رد کیوں کیا، اس پر حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے شیخ نے۔ اور اس کے علاوہ متاخرین شافعیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی اس رد کو کس پس منظر میں لیا ہے، کس انداز سے انہوں نے لیا ہے، تو اس بات کو بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ اس کتاب کے اندر آپ کو دیگر مسالک کی آراء بھی ملیں گی مصلحت مرسلہ کے حوالے سے، جیسے زیدیہ ہے، اباضیہ، ظاہریہ وغیرہ، تو ان کی آراء کو بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو اس کتاب میں مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ مصالح اور نصوص قرآن و سنت کا آپس میں اگر تعارض یا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اس وقت یا اس صورتحال میں کیا منہج اختیار کرنا چاہیے، اس کو بھی بڑے عمدہ انداز کے اندر اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کتاب دراصل 2 فصول پر مشتمل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 90 صفحات پر مختصر سی کتاب ہے، 90 اور اس میں 2 فصول بنیادی طور پر ہیں۔ پہلی جو فصل ہے وہ مصادر شرعیہ پر ہے، جس میں دیگر مصادر پر مختصراً اور استحسان پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ جہاں تک دوسری فصل ہے وہی اس کتاب کی اصل ابحاث پر مشتمل ہے، تقریباً 8 نکات اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر استصلاح اور مصلحت مرسلہ کی تعریف، پھر استصلاح اور نظریہ مصالح اور مفاسد کی توضیح، پھر استصلاح یا مصلحت مرسلہ کے اہداف و محرکات، مختلف انواع احکام کی مختلف انواع، پھر استحسان اور مصلحت مرسلہ کے درمیان موازنہ اور مقارنہ، پھر مصلحت مرسلہ کے لیے مختلف ادوار میں کس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، جیسے رائے ہے، مناسب مرسل ہے، سیاست شرعیہ ہے، اس کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔
پھر فقہا اور دیگر اہل علم کی آراء اور اس ضمن میں بڑے اہم نکات ہیں، اور آخر میں پھر مصنف نے نصوص اور مصالح کا آپس میں جب تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے وہ آخر میں مصنف نے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر کتاب ہے، اہل علم کو یہ کتاب ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ شیخ سعید رمضان کی مشہور کتاب ہے، بڑی تفصیلی کتاب ہے، ضوابط المصلحہ فی الشریعہ الاسلامیہ، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کافی تفصیلی کتاب ہے، اس میں بھی یہ نکات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ دونوں کتابیں شاید پاکستان میں میسر نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ پر سافٹ شکل میں میسر ہے، موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ پرنٹ آؤٹ نکال کر یا کسی بھی طریقے سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔